اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری ویڈیو سے استفادہ بھی کر رہے ہوں گے۔ ناظرین، علماء پاک و ہند سیریز کے 2 ویڈیوز ہم اب تک اپلوڈ کر چکے ہیں، جن میں علامہ ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی اور مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل دیوبندی کے حالات زندگی پر معلومات آپ کی خدمت میں پیش کی جا چکی ہیں۔ اسی سلسلے کی ہماری آج کی اس تیسری ویڈیو میں ہم خطیب آل محمد علامہ سید اظہر حسن زیدی صاحب مرحوم و مغفور کی زندگی پر کچھ معلومات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ لیکن ویڈیو پر جانے سے پہلے ہماری آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے دونوں چینلز بلینڈ آف ہسٹری اولڈ اور بلینڈ آف ہسٹری آفیشیل کو سبسکرائب کر لیں اور ان کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشنز کی سیٹنگ کا انتخاب کر لیں تاکہ آپ ان پر پیش کی جانے والی کسی بھی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں۔ ناظرین معظم، خطیب آل محمد علامہ سید اظہر حسن زیدی کی پیدائش پر ان کے 2 نام رکھے گئے، ایک سید محمد اظہر حسن زیدی اور دوسرا رہبر حسین رکھا گیا، لیکن بچپن میں آپ کو عام طور پر رہبر کہا جاتا تھا۔ آپ تقسیم ہندوستان سے پہلے 12 دسمبر 1912 کو ضلع بجنور میں سادات کی بستی رسول پور ننگلہ یوپی ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ یاد رہے کہ رسول پور ننگلہ ضلع بجنور کے بڑے قصبے چاند پور کے نزدیک واقع ہے۔ بستی رسول پور کو بادشاہان اودھ آصف الدولہ نے خطیب آل محمد اظہر حسن زیدی صاحب کے دادا یا پردادا کو بطور جاگیر عطا کیا تھا تاکہ سادات یہاں پر آباد ہو کر کھیتی باڑی کریں اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے ساتھ ساتھ عزاداری سید الشہداء امام حسین علیہ السلام برپا کریں۔ جب خطیب آل محمد پیدا ہوئے تو مولانا صغیر حسن قبلہ نے، جو کہ پورے برِ صغیر میں علمی حوالے سے مشہور و معروف تھے، آپ کے کان میں اذان کہی اور آپ کو دیکھ کر آپ کے والد گرامی کو کہا کہ وہ آپ کو دین کی تعلیم دلوائیں۔ جب مولانا صغیر حسن صاحب نے آپ کا زائچہ نکالا تو کہا کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا زائچہ ہے، آپ وطن میں ہی نہیں بلکہ پردیس میں بھی تکالیف اٹھائیں گے لیکن عزت بھی پائیں گے۔ ناظرین، علامہ اظہر حسن زیدی ابھی کمسن ہی تھے تو آپ کی والدہ نے آپ کو میر انیس کا ایک بند سنایا جو کہ آپ نے اسی وقت یاد کر لیا۔ وہ بند یہ تھا: عالم میں جو تھے فیض کے دریا وہ کہاں ہیں، ہم سب سے جو تھے افضل و اعلیٰ وہ کہاں ہیں، جو نور خدا سے ہوئے پیدا وہ کہاں ہیں، پیدا ہوئی جن کے لیے دنیا وہ کہاں ہیں، جو زندہ ہے وہ موت کی تکلیف سہے گا، جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا۔ شام کو آپ نے یہ بند مولانا صغیر حسن صاحب اور بہت سے افراد کو سنایا اور آپ کی بچپن میں ہی شہرت ہو گئی۔ جب خطیب آل محمد 2 سال کے تھے تو 30 فٹ کی بلندی سے گر گئے اور آپ کو سانس کی تکلیف ہو گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ 4 سال کی عمر میں آپ نے انیس، میر، دبیر اور غالب وغیرہ کے بہت سے اشعار یاد کر لیے تھے۔ آپ کی والدہ آپ کو انیس اور دبیر کے شعر انہی کے تلفظ میں سناتی تھیں اور آپ اسی وقت اسی لہجے اور تلفظ میں شعر سنا دیا کرتے تھے۔ بچپن میں آپ کے کان میں ہیرے کا ایک بندہ پڑا رہتا تھا اور آپ کے گلے میں سونے کی ہنسلی اور کم از کم 40 تعویذ ہوتے تھے، کیونکہ آپ بہت منتوں مرادوں سے پیدا ہوئے تھے۔ آپ کی والدہ ہر 8ویں دن نظر بد سے بچنے کے لیے آپ کی پلکیں تراش کر انہیں دھونی دیتی تھی۔ آپ کی پرورش بہت ہی ناز و نام سے ہوئی۔ آپ باہر کے بچوں کے ساتھ نہیں کھیلتے تھے بلکہ گھر میں ہی کھیلتے یا اکثر خاموش رہتے۔ جب 4 سال 4 ماہ اور 4 دن کے ہوئے تو آپ کو ایک عالم دین کے سامنے بٹھا دیا گیا اور آپ کی بسم اللہ کروائی گئی۔ اس سلسلے میں بہت بڑے جشن کا اہتمام کیا گیا۔ آپ کے سامنے قاعدہ رکھا گیا جس میں حروف تہجی لکھے ہوئے تھے، وہ آپ نے 4 دن میں یاد کر لیا۔ 6 سال کی عمر میں آپ اردو کی ہر کتاب کو پڑھ سکتے تھے۔ ناظرین، 1 مارچ 1920 کو 8 جمادی الثانی کے دن
سید الفقہا علامہ سید سبط نبی صاحب کے سپرد آپ کو کر دیا گیا، جو کہ سادات کی بستی نوگاواں سادات میں رہتے تھے۔ جب آپ پہنچے تو ایک منشی اور ملازم آپ کی خدمت کرنے کے لیے آپ کے ساتھ تھا۔ آپ نے سونے کے کام والی مخملی ٹوپی، بہترین لباس، سلیم شاہی جوتا اور چوڑی دار پاجامہ پہن رکھا تھا۔ آپ کو دیکھ کر علامہ صاحب نے آپ کے والد سے کہا کہ یہاں تو فقیرانہ ماحول ہے، بوریے پر بیٹھنا اور دال کھانا پڑتی ہے، یہ بچہ یہاں نہیں رہ سکے گا۔ لیکن آپ کے والد نے آپ کو علامہ صاحب کے سپرد کیا اور چلے گئے۔ رات کو خطیب آل محمد کو بخار ہو گیا، لیکن آپ نے علامہ صاحب کے پاس اسی بوریے پر بیٹھ کر 12 سال تعلیم حاصل کی۔ وہاں پر بر صغیر کے بہت سے علاقوں سے طالب علم حاصل کرنے آتے تھے، اور آپ چونکہ کم سن تھے تو آپ بڑے طالب علموں کے درس کو بھی سنا کرتے تھے۔ 15 دن کے بعد بڑے طالب علموں سے استاد نے کہا کہ اب تک جو پڑھا ہے وہ سناؤ، تو کسی کو کچھ نہ آیا۔ قبلہ اظہر حسن صاحب نے کہا کہ میں سناتا ہوں۔ پھر آپ کو وہ سب یاد تھا جو آپ سنتے رہے تھے، حالانکہ ان کے معانی آپ کو نہیں آتے تھے۔ جب آپ منشی فاضل کا امتحان دینے گئے تو آپ کی عمر 8 سال تھی، جو کہ کم نکلی۔ آپ نے کاغذ بھرنے والے سے کہا کہ اتنی عمر لکھ دو کہ امتحان دے سکوں۔ جب آپ امتحان دینے سینٹر میں گئے تو بچپن کی وجہ سے آپ میز پر بیٹھ کر لکھ نہیں پا رہے تھے، تو انتظامیہ نے آپ کے لیے علیحدہ انتظام کیا۔ امتحان دے کر آپ گھر آ گئے۔ جب نتیجہ آیا تو اچھے نمبروں سے پاس ہو گئے تھے۔ پھر سن 1922 میں آپ نے مولوی فاضل کا امتحان دیا۔ اس امتحان میں علامہ علی نقی نقن صاحب بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے یہ امتحان بھی پاس کر لیا۔ 23 دسمبر سن 1930 کو آپ ہندوستان سے لاہور پہنچے۔ یہاں موچی دروازہ میں امام بارگاہ خواجگان نارووالی میں معراج کے سلسلے میں جلسہ تھا۔ آپ درخواست کر کے 5 منٹ کے لیے ممبر پر آئے۔ 5 منٹ کے خطاب کے بعد جب آپ جانے لگے تو حاضرین نے شور مچا دیا کہ ابھی اور پڑھیں۔ اس طرح آپ نے 5 منٹ سے 40 منٹ تک پڑھا، اور یہ جلسہ آپ ہی کے خطاب پر ختم ہوا، اور آپ کے ہوتے ہوئے کوئی اور نہ پڑھ سکا۔ ناظرین، سن 1931 میں خطیب آل محمد نے پانی پت ہندوستان میں مجالس پڑھیں، اور سن 1936 کو آپ لاہور واپس آئے۔ امام بارگاہ خواجگان میں 10 تقاریر کیں، جو کہ آپ کا تعارف بنی اور آپ کی ہر جگہ شہرت ہو گئی۔ اس کے بعد آپ زیارات کے لیے عراق چلے گئے۔ پھر جس دن واپس تشریف لائے اس دن 21 اپریل 1938 کو علامہ محمد اقبال کا انتقال ہو گیا تھا، اور رات کو مولانا ظفر علی خان کی زیر صدارت برکت علی ہال میں علامہ اقبال کے موضوع پر جلسہ تھا۔ آپ نے اس میں تقریر کی۔ مولانا ظفر علی خان آپ کی تقریر سے بہت متاثر ہوئے۔ پھر آپ نے پنجاب بھر میں تقاریر کی۔ ایک بار چہلم امام حسین علیہ السلام کی مجلس پڑھ کر آپ کہیں سے واپس آ رہے تھے تو امام بارگاہ خواجگان میں چند آدمی فرش پر بیٹھے تھے، اور ایک آدمی سوز پڑھ رہا تھا۔ پتہ چلا کہ مجلس تو ہے، لیکن ان کے پاس مجلس پڑھنے کے لیے کوئی خطیب نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ یہ مجلس میں پڑھوں گا، اور پھر آپ نے اسی امام بارگاہ خواجگان میں 20 سال تک عشرہ پڑھا۔ ناظرین، خطیب آل محمد علامہ اظہر حسن زیدی صاحب نے الہ آباد کے بعد پنجاب یونیورسٹی کے بھی تمام اورینٹل امتحان اعلیٰ درجے میں پاس کیے۔ اس وقت تمام عربی مدارس میں آپ کی ذہانت کی شہرت ہو گئی تھی۔ اس کے علاوہ دیگر دینی تعلیم، اصول و فقہ اور علم کلام وغیرہ بھی حاصل کیے۔ ہندوستان سے لاہور ہجرت کرنے کے بعد آپ نے فلیمنگ روڈ لاہور پر واقع ایک گھر میں رہائش اختیار کی۔ خاندانی ذرائع کے مطابق آپ نے 2 شادیاں کیں۔ ان کی ایک زوجہ اردو سپیکنگ، جبکہ دوسری کا تعلق پنجاب سے تھا۔ ان دونوں شادیوں میں سے آپ کا ایک ہی بیٹا تھا، جس کی جوان موت کا صدمہ بھی آپ کو برداشت کرنا پڑا۔ ناظرین، خطیب آل محمد علامہ اظہر حسن زیدی صاحب حماد اہل بیت سید محسن نقوی شہید کے گھر
ڈیرہ غازی خان میں 1966 میں تشریف لے گئے تو محسن نقوی نے قبلہ زیدی صاحب کو ایک شعر سنایا: ہزار تہمتیں دنیا نے بخش دیں مجھ کو، میں آدمی تھا مگر چپ رہا خدا کی طرح۔ وہاں خطیب آل محمد نے اسی شعر پر پورا اشرا پڑھا۔ ملتان میں امام بارگاہ شاہ گردیز میں قبلہ اظہر حسن زیدی نے کئی دہائیوں تک مجالس اور اشرے پڑھے۔ آپ کو فی البدیہہ تقریر کرنے اور مجلس پڑھنے پر وہ قدرت حاصل تھی کہ جو بہت کم علماء کو حاصل ہوتی ہے۔ دنیا کے کسی بھی موضوع پر آپ کئی گھنٹے بنا رکے تقریر کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ آپ نے تمام عمر کبھی بھی مجلس پڑھنے کی نیاز یا معاوضہ طے نہیں کیا۔ کسی نے کچھ بھی دے دیا وہ خاموشی سے رکھ لیا، اور اگر نہیں دیا تو پھر بھی خوشی سے مجلس پڑھ کر چلے آئے۔ علامہ کے بے شمار قصے مشہور ہیں جن میں وہ درجنوں طالب علموں کی کفالت کیا کرتے تھے، اور مجالس سے جو کچھ تھوڑی بہت آمدن ہو جایا کرتی تھی وہ طالب علموں کی تعلیم اور ضروریات پر ہی خرچ کر دیا کرتے۔ ممبر پر آپ کے دلائل انتہائی عام فہم اور سادہ ہوتے، لیکن اس قدر پختہ ہوتے کہ ان کا انکار کسی صورت ممکن نہ ہوتا۔ طبیعت میں درویشی اور عاجزی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ غربا، مفلسین اور نادر افراد سے مل کر اور ان میں بیٹھ کر بہت خوش ہوتے، اور کسی کو یہ احساس نہ ہونے دیتے کہ وہ مالی طور پر کمزور یا وسائل کی کمی کا شکار ہے۔ ان کی محفل میں بیٹھنے والے کبھی بھی عزت نفس مجروح ہونے کا شکار نہ ہوئے۔ آپ نے پاکستان کے ہر شہر میں مجالس پڑھی اور تقاریر کی۔ اکثر مجالس پڑھنے کے بعد جب کچھ بھی نظر و نیاز نہ ملتی تو پیدل ہی گھر کی طرف چل پڑتے۔ دوسرے شہروں میں اکثر لوگ پہچان لیتے اور وہ لاہور تک کے ٹکٹ وغیرہ کر کے علامہ کے گھر پہنچنے کا انتظام کرتے۔ لاہور آ کر ان لوگوں کو ٹکٹ کے پیسے واپس بھجوایا کرتے اور ان کے احسان پر شکریہ کے خط یا پیغامات بھی بھیجتے۔ آپ ناصر الملت علامہ ناصر حسین صاحب قبلہ اور سید العلماء علامہ سید علی نقی نکن صاحب سے بہت متاثر تھے، اور قائد ملت جعفریہ علامہ مفتی جعفر حسین صاحب کے قریبی دوست تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ ذاکری کا معیار فقط علم ہے۔ اپنے ایک انٹرویو میں اس سوال کے جواب میں کہ آپ کو کون سا ذاکر پسند ہے اور کس کو سنتے ہیں، تو فرمایا کہ جب سے گانے کی طرز پر قصیدے شروع ہوئے ہیں میں نے نئے ذاکر سننا چھوڑ دیے ہیں۔ ناظرین، علامہ اظہر حسن زیدی صاحب کی کچھ مجالس یوٹیوب پر دستیاب ہیں، جبکہ ان کی تقاریر کو کچھ لوگوں نے کتابی شکل میں پرنٹ بھی کروایا ہے۔ قبلہ اظہر حسن زیدی صاحب 10 دسمبر 1986 کو اس جہان فانی سے رخصت فرما گئے اور کربلا گام شاہ لاہور میں اپنی وصیت کے مطابق دفن کیے گئے۔ آپ کے شاگردوں میں علامہ نسیم عباس رضوی مرحوم کا نام سر فہرست ہے، جو اپنی سحر بیانی، شیریں لہجے اور لاجواب دلائل کی وجہ سے مشہور و معروف تھے۔ علامہ اظہر حسن زیدی صاحب مرحوم جیسا مخلص، درویش، عالم باعمل اور علم دوست خطیب شاید ہی اس صدی میں دوبارہ پیدا ہو۔ اللہ پاک قبلہ اظہر حسن زیدی صاحب کے درجات بلند فرمائے اور انہیں جوار معصومین علیہم السلام میں مقام عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری آپ سے درخواست ہے کہ ہماری جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کر کے علوم محمد و آل محمد علیہم السلام کی ترویج و اشاعت میں ہمارے حصہ دار بنیں۔ آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔